نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہے اور نصرانی ہے، چاہے وہ سابی ہے، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کیا تو ان کے لیے اللہ کے یہاں اجر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں سے وہ ملے، تو انہوں نے تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ ایماندار تھے کہ جن سے میں ملا، اور نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، حج بھی کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ وہ جہنمی ہے، کہ نمازیں رکھتے، روزہ رکھتے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غم ہوا، ان کو رنج ہوا، یہ کیسے بات ہو گئی کہ نمازیں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ جہنمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمایا کہ چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، سابی ہو، جو بھی ہو، اگر ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے تو وہ جنتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ جنتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ اگرچہ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ پر حج کرتے، روزہ رکھتے، سب کچھ کرتے، لیکن اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں تو ان کا ایمان کامل نہیں، وہ کیا ہے؟ بلا شبہ وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، کتاب کو پڑھتے، تورات کو سب کچھ کرنے کے باوجود اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور اس پر انہوں نے کہا بھئی میرے پاس انجیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اگر یہودی ان پر ایمان نہیں لائے تو یہ بھی کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور ان کے پاس کتاب بھی ہے قرآن کریم، تو اب ساری شریعتیں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اگر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لے کر آئے تو کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اگرچہ اچھے اعمال کرتے رہے ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تو وہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے کیا چیز ہے بھئی؟ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 سال تک کم و بیش تبلیغ کی۔ تو علماء فرماتے ہیں صحیح قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے نبی میں ایمان لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد چھٹے سال ایمان لے کر آئے، 6 سال بعد۔ اور صحیح قول کے مطابق جب وہ ایمان لائے تو وہ 40ویں آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ 40ویں آدمی تھے۔ مطلب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 6 سالوں میں 40 لوگوں کو مسلمان کیا تھا۔ تو یہ محنت تھی، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی بھائی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کیا گیا، صرف اور صرف کس چیز کے لیے؟ کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک مان لو۔ تو جب پہاڑ پر چڑھے تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں کیسا ہوں؟ فرمایا آپ صادق و امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہے ہیں تو کیا تم کیا کہو گے؟ کہتا بالکل آپ سچے کہو گے، ہمارا پر ایمان ہے، آپ ایماندار ہیں، صادق ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں کہتا ہوں تم لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنتی ہو جاؤ گے۔ لیکن سب سے پہلے کس نے پتھر اٹھایا؟ سب سے پہلے کس کی بغاوت تھی؟ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ابو لہب۔ تو کیا ہے بھئی، جتنی بھی پیغمبروں کو تکلیف دی گئی، 1.25 لاکھ پیغمبر کم و پیش آئے، کتنوں کو شہید کر دیا گیا، تکلیفیں دی گئی، قتل کر دیا گیا، یعنی
ملک سے بدر کر دیا گیا. کس کے لیے؟ صرف ایک چیز کے لیے کہ بھائی لا الہ الا اللہ. کیا بھائی؟ لا الہ الا اللہ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تو فرمایا گیا اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، یعنی جو پیغمبر نے جس وقت اپنے زمانے میں جو حکم دیا اس کو مانا اور اس پر عمل کرتے رہے، اس پر ایمان لاتے رہے پیغمبروں پر، تو وہ قابل قبول ہے، وہ جنتی ہے. نہ ان پر غم ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.